السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان قاسمی، تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے، جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ مذہب اسلام ہمیں زندگی کے ہر کام میں اعتدال کا حکم دیتا ہے، میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، درمیانہ راستہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، خیر الامور اوسطها، کہ بہترین کام وہ ہے جس میں اعتدال ہو، جس میں میانہ روی ہو۔ ایک شخص ہے، اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 رکعتیں نماز پڑھ لے رہا ہے اور دوسرے دن وہ 2 رکعت بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو یہ اعتدال کے خلاف ہے، یہ میانہ روی کے خلاف ہے، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ کام یہ ہے کہ کم پڑھے، 2 رکعت ہی صحیح، لیکن اس پر پابندی ہو، اس پر دوام ہو۔ یہ اعتدال ہے اور یہی اسلام کا پسندیدہ کام ہے۔ انسان پر ماں باپ کے بھی حقوق ہیں اور بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کوئی بیوی کی محبت میں آ کر کے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ اعتدال کے خلاف ہے، یہ وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ماں باپ کی فرما برداری میں آ کر کے، ماں باپ کی فرما برداری کے چکر میں بیوی کے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو بھی وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے خرچ کے سلسلے میں بھی انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر خرچ کے بارے میں 2 طرح کی باتیں آئی ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر زیادہ خرچ کرنے کو بھی برا کہا گیا ہے اور بخل کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے، بخل کی بھی برائی بیان کی گئی ہے، یعنی زیادہ خرچ کرنا بھی برا ہے اور بخل سے کام لینا یہ بھی برا ہے، یعنی دونوں کے درمیان کا راستہ ہونا چاہیے۔ یہی اعتدال ہے اور یہی میانہ روی ہے۔ لیکن اعتدال کے سلسلے میں لوگوں کی سوچ کے اندر بھی بے اعتدالی ہے، لوگوں کی سوچ میں بھی بہت زیادہ گڑبڑی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کہا کہ چلو یار آج کچھ خرچ کرو ہمارے اوپر، اور آپ نے اس کے اوپر خرچ نہیں کیا، اسے نہیں کھلایا، تو فوراً آپ کے اوپر حکم لگا دیں گے کہ یار تم تو بہت بڑے بخیل ہو گئے ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے اوپر بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، خوب خرچ کر رہے ہیں، تو فوراً آپ کے اوپر حکم لگا دیا جائے گا کہ فضول خرچی کر رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس پہننے کے لیے 50 جوڑے کپڑے ہیں اور آپ کے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں، اگر میرا 50 جوڑی رکھنا فضول خرچی ہے تو پھر آپ کا 10 جوڑی رکھنا بھی فضول خرچ ہونا چاہیے، کیونکہ کام تو صرف 2 سے بھی چل سکتا ہے، ایک کو پہنیے، ایک کو دھل کر کے رکھیے۔ اگر ہمارے پاس 5 کروڑ کا بنگلہ ہے رہنے کے لیے اور آپ کے پاس 5 لاکھ کا گھر ہے، اگر ہمارا 5 کروڑ کا بنگلہ فضول خرچی ہے، پھر آپ کا 5 لاکھ کا گھر بھی فضول خرچی ہونا چاہیے، کیونکہ رہنے کے لیے تو ایک جھوپڑی، چھوٹی سی جھوپڑی کافی ہے، جس کی چھپڑ بھی بہت زیادہ اونچی نہ ہو، بلکہ وہ چھپڑ بھی بہت نیچی ہو، یہ بھی رہنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمارا فضول خرچی ہے، پھر آپ کا بھی فضول خرچی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر کی شادی میں 20 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی شادی میں 2 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، اگر ہمارا 20 لاکھ خرچ کرنا فضول خرچی ہے تو آپ کا 2 لاکھ خرچ کرنا فضول خرچی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارا شادی کے ڈیکوریشن پہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے تو آپ کا اپنے گھر کے ڈیکوریشن پہ خرچ کرنا فضول خرچی کیوں نہیں ہے؟ مسجدوں کے ڈیکوریشن پہ خرچ کرنا فضول خرچی کیوں نہیں ہے؟ مسجدوں کے اندر ہر 5 فٹ کے گیپ پہ پنکھے لگانا فضول خرچی کیوں نہیں ہے؟ مسجد کے اندر 10 بلب اور ٹیوب لائٹ جلانا یہ فضول خرچی کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ فضول خرچی ہے تو پھر یہ بھی فضول خرچی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا کیا ہوا خرچ فضول خرچی نہیں لگتا ہے اور دوسروں کا کیا ہوا خرچ فضول خرچی لگنے لگتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ہمارا خرچ کیا ہوا بالکل جائز ہے اور دوسروں کا خرچ کیا ہوا ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھتے کہ وہ گنہگار ہے۔ یہ ہوتا صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے معاملے میں بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ نیکی کا تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر، تبھی یہ ہوتا ہے۔ یا تو لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یا تو پھر فضول خرچی کا صحیح مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخر فضول خرچی کا صحیح مطلب کیا ہے۔
آئیے آج میں یہ سمجھاتا ہوں کہ فضول خرچی کا صحیح مطلب کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دو الفاظ آئے ہیں فضول خرچی کے بارے میں، ایک اسراف، دوسرا تبذیر۔ اسراف کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ اب اسراف کیا ہے؟ اسراف کے بارے میں تفسیر بغوی کے اندر ہے کہ اسراف یہ ہے کہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو نہ کھاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ اسراف کے معنی کو سمجھے۔ اسراف کے معنی آتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کھانے میں بھی ایک حد متعین کر دیا اور پینے میں بھی ایک حد متعین کر دیا کہ ہمیں پینا ہے، ہم پانی پی سکتے ہیں، ہر کولڈ ڈرنکس ہر طرح کی پی سکتے ہیں، جوس ہر طرح کا جوس، کسی فروٹ کا جوس وہ پی سکتے ہیں، اس جوس کو رکھ کر کے اگر پینا چاہے تو بھی پی سکتے ہیں، ایک دن رکھ کر کے، 2 دن رکھ کر کے پینا چاہے پی سکتے ہیں۔ لیکن وہی جوس اگر سڑ گیا اور اس میں سے جھاگ آ گیا، اس سے نشہ آنے لگا، اب وہ حد سے تجاوز کر جائے گا، وہ حد سے باہر ہو گیا، اب وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ایک حد متعین کر دیا کہ جب تک پینے کی چیزوں کے اندر نشہ نہ آئے اس وقت تک تم پی سکتے ہو، یہ حد ہے۔ اب حد سے آگے بڑھتے ہو تو یہ ناجائز ہو گیا اور یہی اسراف ہے۔ کھانے کی چیزوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد متعین کر دیا کہ جو جو چیزیں حلال ہیں ان چیزوں کو تم کھا سکتے ہو، یہاں تک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال تک ایک حد متعین کر دیا۔ اب اگر حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور یہی اسراف ہے۔ اسراف کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی اسراف نہ کرو، اسراف کے بارے میں تفسیر طبری کے اندر ہے کہ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ تم حرام نہ کھاؤ۔ تفسیر بغوی کے اندر یہ ہے کہ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کو پھینکو نہیں، وَلَا تَقْذِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی وَلَا تَقْذِفُوا، یعنی اسے پھینکو نہیں، اسے پھینکنا یہ اسراف ہے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرنا جائز حد کے اندر رہ کر کے کہیں بھی اسے اسراف نہیں کہا گیا ہے۔ دوسرا لفظ جو قرآن کریم کے اندر جسے منع کیا گیا ہے، جسے اسراف کہا جاتا ہے، وہ ہے تبذیر، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے یعنی مبذرین یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ یہ اب تبذیر کا مطلب کیا ہے؟ تو تبذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناجائز جگہ پہ خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے ان چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کرنا یہ حرام ہے۔ گانا سننا یہ حرام ہے، اس پر پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، شریعت اسلام میں جن چیزوں کو منع قرار دیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان چیزوں پہ اپنا مال خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ یعنی حرام جگہ پہ مال خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اور حد سے تجاوز کرنا، چاہے وہ کھانے میں ہو یا پینے میں ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد متعین کیا ہے اس میں خرچ کرنا، حد سے تجاوز کر جانا کھانے میں یا پینے میں، یہ اسراف ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرنا، چاہے جتنا خرچ کرے انسان، یہ کہیں سے نہ اسراف میں داخل ہے نہ تبذیر میں داخل، یہ فضول خرچی میں داخل ہے ہی نہیں۔ میں لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کو میں اس بات کے لیے تیار نہیں کر رہا ہوں کہ خوب خرچ کرو، جتنا چاہو خرچ کرو۔ وہ خرچ کرنا نہ خرچ کرنا یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ میں اس سوچ کے خلاف بولنا چاہ رہا ہوں، میں اس سوچ کے خلاف لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے کہ ہم کسی کے خرچ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی اپنے اوپر زیادہ خرچ کر رہا ہے فضول خرچی کا حکم لگا دے۔ اس سوچ کے میں خلاف ہوں کہ یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی جائز حد کے اندر رہ کر کے خرچ کر رہا ہے، وہ اپنا کمایا ہوا خرچ کر رہا ہے، اس نے محنت سے مال حاصل کیا ہے، اللہ نے اسے دیا ہوا خرچ کر رہا ہے، آپ کو کس نے حق دے دیا ہے کہ آپ دوسرے کو پر حکم لگائیں کہ فضول خرچی کر رہا ہے، یہ شیطان کا بھائی ہو گیا، یہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا؟ یہ کسی کو حق نہیں ہے۔